کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک بار ربا کے جال میں پھنس جانے کے بعد کیا کوئی نکل سکتا ہے؟ جب ہر طرف سے مایوسی ہو، کیا تب بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہا ہوں جو سود کے اندھیرے اور صبر کی روشنی کی ہے۔ ایک کہانی جہاں اللہ کی رحمت نے ایک پریوار کو تباہی سے بچایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ون فور امت فیملی، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی حیرت انگیز اور دل کو چھو لینے والی کہانی لے کر آیا ہوں جو آپ کے ایمان کو تازگی دے گی اور آپ کو اسلامک فائنینس کے اصولوں اور ربا کے خطرناک انجام پر گہری سمجھ دے گی۔ یہ کہانی ہے سود کا شکار کی، ایک ایسے مسلم پریوار کی داستان جو مایوسی میں سود کے جال میں پھنس گیا اور کیسے اللہ کی رحمت اور ان کے صبر نے انہیں اس تباہی سے نجات دی۔ اس کہانی میں ہم ملیں گے کامران سے، لاؤس کے ایک چھوٹے سے شہر کا نوجوان جو اپنے پریوار کو مشکلوں سے نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن ایک غلط فیصلے نے انہیں ربا کے گڈھے میں ڈھکیل دیا، اور کیسے اس آزمائش میں ان کا ایمان اور صبر آزمایا گیا اور اللہ نے ان کی غیبی مدد کی۔ آئیے جانتے ہیں۔ لاؤس کے ایک پرانے محلے میں کامران نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ کامران ایماندار اور محنتی تھا، لیکن اس کی زندگی میں مشکلیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس کے پاس اپنے پریوار، اس کی بیوی لیلا اور چھوٹا بیٹا علی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی مشکل سے پیسے آتے تھے۔ لیکن جب علی بیمار پڑ گیا اور اسے ایک مہنگے علاج کی ضرورت پڑی تو ان کی زندگی میں طوفان آ گیا۔ کامران نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، شہر کے لوگوں سے مدد مانگی، لیکن کسی کے پاس مدد کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ہر طرف سے مایوسی تھی۔ علی کا درد ہر دن بڑھ رہا تھا اور کامران کا دل بیٹھ رہا تھا۔ اس کے والدین بھی نہیں تھے جو اس کی مدد کر پاتے۔ وہ مسجد میں جا کر دعا کرتا، لیکن اسے کوئی راستہ نہیں ملتا۔ اسی وقت ایک آدمی نے کامران کو مشورہ دیا کہ شہر میں ایک ساہوکار ہے، زاہد سیٹھ۔ وہ بڑی رقم دیتا ہے، لیکن اس کی شرطیں بہت سخت ہوتی ہیں۔ کامران کو معلوم تھا کہ زاہد سیٹھ سود کا کاروبار کرتا ہے اور اسلام میں سود حرام ہے، لیکن علی کی تکلیف اور مایوسی نے اسے اس حرام راستے کی طرف ڈھکیل دیا۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دل پر پتھر رکھ کر زاہد سیٹھ کے پاس گیا۔ زاہد سیٹھ نے کامران کی ساری بات سنی۔ اس نے کامران کو علی کے علاج کے لیے ضروری رقم دے دی، لیکن اس کے بدلے ہر مہینے بڑی رقم سود کے ساتھ واپس کرنے کی شرط رکھی۔ کامران کا دل ڈوب گیا۔ اسے لگا جیسے اس نے اپنی روح بیچ دی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن علی کی جان بچانے کے لیے اس نے یہ حرام قرض لے لیا۔ پہلے تو کامران کو تھوڑا سکون ملا، علی کو دوا مل گئی اور اس کی طبیعت میں سدھار آنے لگا، لیکن جلد ہی سود کی طلب شروع ہو گئی۔ ہر مہینے کامران کو زاہد سیٹھ کو سود کے پیسے دینے پڑتے۔ وہ پیسہ اس کی چھوٹی سی کمائی کا ایک بڑا حصہ تھا۔ پہلے تو کامران نے سوچا کہ وہ جلد ہی قرض چکا دے گا، لیکن سود کا جال اتنا گہرا تھا کہ وہ اس میں اور پھنستا چلا گیا۔ ہر مہینے قرض کی رقم بڑھتی جاتی کیونکہ سود کم نہیں ہوتا تھا۔ کامران دن بھر محنت کرتا، رات کو بھی کام ڈھونڈتا۔ اس کے جسم میں جان نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ڈر اور مایوسی تھی۔ زاہد سیٹھ کے آدمی روز اس کے دروازے پر آتے، دھمکیاں دیتے، اور کامران کی زندگی جہنم بن چکی تھی۔ اس کے پاس علی کے اسکول کی فیس کے لیے بھی پیسے نہیں بچتے اور لیلا بھی بہت پریشان رہتی تھی۔ کامران کو احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ سود ایک ایسی آگ ہے جو انسان کے مال اور روح دونوں کو جلا دیتی ہے۔ اس کا پیسہ آتا تو تھا، لیکن اس میں کوئی برکت نہیں تھی۔ اس کی دکان اگر چل بھی رہی ہو، اس میں بھی کوئی برکت نہیں تھی۔
وہ جتنا کماتا اتنا ہی سود میں چلا جاتا۔ اس کی زندگی سود کے بوجھ تلے دب چکی تھی۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی لیکن اسے کوئی راستہ نہیں ملا۔ اس کے اندر گھٹنے والی مایوسی نے اسے توڑ دیا تھا۔ مسجد میں جاتا، نماز پڑھتا، لیکن اس کی دعا میں پہلے جیسا سکون نہیں تھا، صرف ڈر اور پشچاتاپ تھا۔ اس فرشتے نے جو اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کر رہا تھا، کامران کے ہر آنسو، ہر سسکی اور ہر مایوسی کو درج کیا۔ فرشتے نے دیکھا کہ سود نے کامران کی زندگی کو کیسے اندھیرے میں ڈھکیل دیا ہے۔ ایک رات قرض اور مایوسی کی وجہ سے کامران سو نہیں پایا۔ اسے ایک ڈراونا خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک گہری کالی ندی میں ڈوب رہا ہے جہاں پانی کی جگہ سود کا زہر ہے۔ زاہد سیٹھ اور اس کے آدمی اس پر ہنس رہے ہیں اور اسے اور اندر ڈھکیل رہے ہیں۔ اس کی سانسیں گھٹ رہی تھیں۔ اچانک اس خواب میں ایک روشنی والا شخص آیا۔ وہ شخص بہت شان تھا۔ اس نے کامران کو نکالنے کی کوشش نہیں کی، بس اسے دور ایک چھوٹے سے روشن راستے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے پاکیزہ روشنی آ رہی تھی۔ وہ راستہ صبر اور توکل کا تھا۔ کامران گھبرا کر اٹھ گیا۔ اس کی بیوی لیلا بھی اس کے پاس بیٹھی پریشان تھی۔ کامران نے اپنا خواب لیلا کو سنایا۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ سود کے جال سے نکلنے کا راستہ صبر اور اللہ پر توکل میں ہے۔ اگلی صبح کامران نے مسجد کے امام صاحب سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ امام صاحب نے کامران کی ساری بات سنی۔ امام صاحب نے اس سے کہا، بیٹا تم نے غلطی کی، لیکن اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ سود اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے، لیکن صبر اور توکل سے اللہ مددیں بھیجتا ہے۔ تمہیں سچی توبہ کرنی ہوگی اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ اللہ رزق دیتا ہے، سود نہیں۔ امام صاحب نے اسے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جہاں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کامران کو تھوڑا سا سکون ملا۔ اس نے اللہ سے سچی توبہ کی۔ اس نے عہد کیا کہ وہ صبر کرے گا اور صرف حلال رزق کی تلاش کرے گا، چاہے اسے کتنی بھی مشکل کاٹنی پڑے۔ اس فرشتے نے دیکھا کہ کامران کا دل اب بدل رہا ہے اور اس کے عمل کی کتاب میں اب توبہ کی روشنی درج ہو رہی ہے۔ توبہ اور صبر کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ زاہد سیٹھ کے آدمیوں نے کامران کا گھر خالی کروا دیا۔ ان کے پاس اب رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ وہ اور اس کا پریوار سڑک پر آ گئے۔ علی کی طبیعت پھر بگڑ گئی۔ کامران کا دل درد سے رو رہا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں پر اب بھی اللہ کا ذکر اور صبر تھا۔ راتوں کو جب مایوسی کی گھنی تاریکی چھا جاتی، کامران اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتا۔ اس کا جسم بھوک اور تھکان سے چور تھا، لیکن اس کی روح مضبوط تھی۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے دعا کی، یا اللہ، تو نے مجھے آزمایا اور میں نے صبر کیا۔ میرا سب کچھ چلا گیا، لیکن میرا ایمان باقی ہے۔ میری توبہ قبول فرما، میری مدد فرما، تو ہی رزق دینے والا ہے۔ اس کے سجدے سے ایک ایسی روحانی چمک نکلی جو ہوا میں پھیل گئی۔ اس فرشتے نے دیکھا کہ کامران کا صبر اپنی آخری حد تک پہنچ چکا ہے اور اسی پل اللہ کی رحمت برس پڑی۔ جب کامران نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو اسے ایک آدمی ملا جو بہت پریشان تھا۔ اس کا سامان ایک بڑی پتھر کی چٹان کے نیچے دبا ہوا تھا اور کوئی اسے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ کامران نے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ اس کے جسم میں طاقت نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں مدد کرنے کا جذبہ تھا۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی۔ عجیب بات تھی، وہ پتھر کامران کے ہاتھوں سے دھیرے سے ہل گیا۔ آدمی حیران رہ گیا۔ اس نے کامران کو دیکھا اور کہا، تم کون ہو؟ تم نے تو معجزہ کر دیا۔ اس آدمی نے کامران کو اس کام کے لیے بہت اچھے پیسے دیے اور اسے اور کام دینے کا وعدہ کیا۔ کامران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ اللہ کا انتظام تھا، یہ اس کے صبر کا پھل تھا، اس کی محنت حلال تھی۔
کامران کی زندگی میں اب ایک نیا موڑ آ چکا تھا۔ اس نے اس آدمی کے لیے ایمانداری اور محنت سے کام کیا۔ وہ آدمی کامران کی محنت اور ایمانداری سے بہت خوش ہوا اور اسے اور کام دینے لگا۔ دھیرے دھیرے کامران کو اس کی محنت کا حلال رزق ملنے لگا۔ اس کی کمائی حلال تھی، اس لیے اس میں برکت تھی۔ اس کے پاس پیسے کم تھے لیکن وہ ٹکتے تھے اور ان سے ضرورت پوری ہوتی تھی۔ کامران نے اپنے پریوار کے لیے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا۔ علی کی طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک ہو چکی تھی۔ لیلا کے چہرے پر شانتی اور مسکراہٹ تھی۔ کامران نے صبر اور توکل کے ساتھ محنت کی اور اس کی محنت نے سود کے قرض کو چکانا شروع کیا۔ جب اس نے زاہد سیٹھ کو قرض کا آخری حصہ دیا تو زاہد سیٹھ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میں نے سوچا تھا تم کبھی نہیں چکا پاؤ گے، لیکن تم تو سود دینے سے بھی بچ گئے۔ کامران نے بس مسکرایا۔ اللہ جانتا ہے اور وہ رزق دیتا ہے۔ کامران کی زندگی میں اب برکت آ گئی تھی۔ اس کا کاروبار حلال تھا، اس لیے اس میں سکون تھا۔ وہ فرشتے نے اللہ کے حضور کامران کے صبر، توکل اور سود سے دور رہنے کے عمل کی گواہی دی۔ اللہ نے کامران کی توبہ قبول کی اور اس کے لیے برکت کے دروازے کھولے۔ کامران اور اس کا پریوار اب شکر اور شانتی سے زندگی گزار رہے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ حلال رزق ہی اصلی دولت ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ون فور امت پر یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سود صرف دنیاوی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی انسان کو تباہ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جو برکت کو جلا دیتی ہے، لیکن اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور اس کی رحمت بے انتہا ہے۔ کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور اللہ پر توکل کریں۔ وہ آپ کے لیے حلال رزق ایسے دروازوں سے بھیجتا ہے جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، سود سے دوری ہی برکت کی سب سے بڑی کنجی ہے اور حلال رزق ہی اصلی سکون اور کامیابی لاتا ہے۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ بھی سود کے جال سے بچنا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ون فور امت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسے ہی اور روحانی اور حیرت انگیز کہانیاں لاتا رہوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔